لیکن ابتدا میں سب نے رنج اٹھائے، اپنے باپ کے بھی اور اپنے بھائی کے بھی، اور وہ سب کہنے لگے قولہ تعالی اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ ترجمہ: بھائیوں نے آپس میں صلح کی کہ بس اب یوسف علیہ السلام کو کسی طرح سے مار ڈالو یا کسی ایسی جگہ پھینک آؤ جہاں سے وہ نہ آ سکے اور وہ کسی دوسرے ملک میں اکیلا رہتا رہے، تاکہ والد محترم کی پوری توجہ تم لوگوں پر رہے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ اگر مناسب خیال کرو تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کہیں جنگل میں جا کر کسی کنویں میں پھینک دیں تاکہ وہ اپنے باپ کو دکھائی نہ دے، اور پھر توبہ کر لو اور اپنے باپ کے ہمیشہ مطیع اور فرما بردار ہو، تاکہ یہ حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی ہم کو اس حرکت ناشائستہ سے درگزر فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک بھائی کا نام یہودا تھا اور تمام بھائی اس کے فرما بردار تھے۔ اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ مت مارو، یہ ہمارے بھائی ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين۔ ترجمہ: ایک بولا بولنے والا کہ مت مارو یوسف علیہ السلام کو اور پھینک دو اس کو ایک گمنام کنویں میں کہ اٹھائے جاوے اس کو کوئی مسافر، اور یہ باتیں ان کے بڑے بھائی نے کی کہ اگر تم کو اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ کرنا ہی ہے تو بس یہی کرو، اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ جان سے مار ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے، اور میری رائے تو صرف یہ ہے کہ راستے کے کنارے پر کسی کنویں میں جو میدان میں واقع ہو اس میں ڈالنا ایک حد تک درست ہو سکتا ہے، تاکہ کوئی راہ چلتا سوداگر پانی کے واسطے کنویں پر آئے اور اسے اٹھا کر اپنے راہ کسی دوسرے ملک میں لے جائے گا، اور اسی طرح یوسف اپنے باپ کی نظروں سے دور ہو جائے گا، اور ہم کو اس طرح بدنامی بھی کم ہوگی اور خون ناحق سے بھی ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا۔ یہ رائے تقریباً سب بھائیوں کو پسند آئی اور سب نے ایک جگہ جمع ہو کر صلاح و مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ سے کس طرح اور کیوں کر لیا جائے اور کب اور کس وقت و درمیان میں لے جایا جائے، جو ہمارے دلوں کی غرض و غایت اور مقصد ہے۔ سب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے والد بزرگوار کو ہر وقت سمجھاتے اور اطمینان دلاتے، یہاں تک کہ ان کے بھائیوں نے کہا کہ تھوڑی دیر کے واسطے عزیز یوسف علیہ السلام کو ہمارے ہمراہ کر دیجیے تاکہ کسی بڑے میدان میں جا کر ان کو کچھ کھیل دکھائیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کس طرح سے قبول نہ کرتے۔ پھر سب بھائیوں نے آپس میں اتفاق کیا کہ یوسف علیہ السلام ہی کو فریب دینا چاہیے تو یہ خود اپنے باپ سے چلنے کے واسطے اصرار کریں گے۔ یہ مشورہ کرنے کے بعد ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے ہمارے بھائی، تم ہمارے ساتھ سیر کو اور تماشا میدان کا دیکھنے چلو، ہم لوگ تم کو خوب تماشا اور کھیل میدان میں دکھائیں گے اور وہاں بکری کا دودھ بھی خوب پلائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ بے شک میں آپ لوگوں سے کے کہنے سے اس جگہ جانا چاہتا ہوں، لیکن والد صاحب کا حکم نہیں ہے، اس لیے میں کیوں کر جاؤں۔ ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سر میں کنگھی وغیرہ کر کے والد صاحب کے پاس بھیج دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر اپنی گود میں اٹھا لیا اور ان کے سر و چشم پر بوسہ دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے باپ کے ہاتھ پاؤں کو چوم کر کہنے لگے اے میرے ابا جان، میں اپنے بھائیوں کے ساتھ میدان میں جانا چاہتا ہوں تاکہ میں کچھ سیر میدان کر لوں اور وہاں تماشا بھی دیکھوں اور وہیں بکری کا دودھ بھی پیوں گا۔ اگر حضور کی اجازت ہو تو میں ان کے ہمراہ جاؤں اور اپنا دل خوش کر آؤں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر فرمایا نعم۔ یہ بات ان کے بھائیوں نے سنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جواب میں والد صاحب نے نعم کہا ہے اور اجازت دے دیا ہے۔ یہ سن کر بڑے بھائی یہودا نے کہا کہ اب تم لوگ والد بزرگوار کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت طلب کر لو، اور تم لوگ ہمارے ساتھ اس چیز کا عہد و پیمان کر لو کہ اپنے چھوٹے بھائی کو کسی طرح کی کوئی چوٹ نہ پہنچے گی۔ اس کے بعد سب متفق ہو کر اپنے والد بزرگوار کے پاس گئے اور اپنے والد صاحب سے کہا
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على یوسف وإنا له لناصحون ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون۔ ترجمہ، بولے اے باپ کیا ہے کہ اعتبار نہیں کرتے ہو ہمارا یوسف علیہ السلام پر، اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، بھیج دیجئے ان کو ہمارے ساتھ کل کو، کیونکہ ہم لوگ وہاں کچھ کھائیں گے اور وہاں جا کر کھیلیں گے، اور یہ تو آپ کو خوب معلوم ہے کہ ہم لوگ یوسف علیہ السلام کی ہر طرح نگہبانی کرنے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ اے بیٹو، میں ڈرتا ہوں کہ تم جاؤ گے اور یوسف کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور میں اکیلا گھر میں رہ جاؤں گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قولہ تعالی قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ ترجمہ، جب یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھ کو غم ہوتا ہے اس سے کہ تم لے جاؤ گے اس کو، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے اور تم سب کے سب اس سے بے خبر ہو، یعنی ان کو بھی بھیڑیے کا ہی بہانہ کرنا تھا۔ سو وہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں اس کا خوف آیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کا تذکرہ اس وجہ سے ان کے سامنے کیا کہ وہ اپنے خواب میں یہ دیکھ چکے تھے بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام پر حملہ کیا ہے، اور وہ ہمیشہ اس خواب سے ڈرا کرتے تھے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں، جھوٹے نہیں ہوتے۔